نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم صدق الله العظيم. کل کے پارے کی ایک دو چار باتیں رہ گئی ہیں، وہ مختصر سن لیں. ایک بات کل کے پارے میں بچی ہوئی، آدھا گھنٹہ بولے تب بھی ختم نہیں ہوا، پھر بھی دو تین باتیں سن لیں اس کے. ایک بات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کی صحابیت ہونا قرآن کی آیت سے، نص قطعی سے، قرآن کی آیت بولے تو نص قطعی، یہ مدرسے کی زبان میں نص قطعی بولتے اسے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ 8 لوگوں کو دے سکتے ہیں، 8 لوگ اس کے مستحق ہیں. اور آگے منافقین بہت شرارتیں اور بہت جنگ میں جانے کے سلسلے میں بھی بہت پیچھے رہنا، بہانے بنانا، برائیوں کا حکم کرنا، نیکیوں سے لوگوں کو دور رکھنا، ایسی باتیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، اگر آپ منافقوں کے بارے میں استغفار کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے آپ، تو اگر آپ 70 مرتبہ بھی اگر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے تب بھی ان کے لیے وہ جملہ اور وہ دعا ان کے لیے ان کے حق میں ہم قبول نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں ہوتی، ایسا نہیں. نبی کی دعا منافقین کے حق میں مغفرت کے لیے قبول نہیں ہوتی. کیوں بولے تو ان کے شرارت، ان کے کام ویسے ہے، اس لیے اللہ منافقین کے حق میں نبی کی دعا قبول نہیں کرتا. تو نبی کی محبت بھی دیکھو، تفسیر کی کتابوں میں ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایک جملہ ملے گا. اللہ یہاں کیا فرما رہی کہ اللہ کیا بول رہی کہ اے پیغمبر، اگر منافقین کے حق میں آپ مغفرت کی دعا 70 مرتبہ بھی کریں گے تو ہم ان کے حق میں آپ کی دعا مغفرت کی قبول نہیں کریں گے. پیغمبر کی محبت دیکھو امت سے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر 70 مرتبہ سے زیادہ دعا کرنے پر اللہ اگر معاف کرنا ہوتا تو تب بھی میں 70 مرتبہ سے زیادہ ان منافقین میری امتیوں کے لیے دعا کرتا. نبی کی محبت یہ ہے امت سے. اب ہم نبی کی محبت کا جواب اور حق کیا ادا کر لیں؟ نہیں، سر سے لے کر پیر تک بیمار ہی بیمار ہے، چھوڑ دو اس کو. نبی کے عاشق اور نبی کے غلام بن جاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ایک بات کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا. حضرت ایک صحابی تھے، ان کا والد منافقین کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار تھا. اس کی نماز جنازہ اس کے بیٹے چونکہ صحابی تھے، نبی کے دوست تھے، صحابی تھے، تو ان کی گزارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیے تھے منافق کا جنازہ. لیکن اللہ نے آیت نازل فرما دی کے بعد کسی کی آپ جنازہ نہیں پڑھانا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازہ نہیں پڑھے. پھر اب 11واں پارہ دیکھو. 11واں پارے میں کیا ہے؟ اب پیچھے جو غزوہ گزرانی، غزوہ تبوک کے نام سے، تو سورہ توبہ کل میں بولا تھا نہیں، سورہ توبہ کئی کو نام رکھے، اس میں واقعہ ہے بول کر، تو وہی بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے. تو اس کے تعلق سے بات آ رہی سامنے. تو غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، اور پیچھے رہنے والے صحابہ میں سے کتنے صحابہ تھے؟ کل 10 صحابہ تھے. 11 پارہ کے شروع میں صحابہ کا ذکر نہیں ہے. پہلی آیت میں جو لوگ عذر کر رہی آپ سے آ کر بول کر ہے، اس کا تعلق منافقین سے ہے. بعض منافقین بھی جنگ میں نہیں گئے، تو اب اللہ نے وہی بھیج دی کہ یہ لوگ جنگ میں نہیں جائیں گے. جب آپ غزوے سے فارغ ہو کر آئیں گے تو آپ کے پاس یہ لوگ عذر آ کر پیش کریں گے، کیا کہ کوسا بہانہ بولیں گے بول کر آپ کے پاس آ کر بہانہ بنا کر پیش کریں گے. اللہ فرما رہی کہ اے پیغمبر،
ان کے بہانوں کو تم قبول نہ کرو. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 احکامات نازل فرمایا. یہ ایک حکم کیا؟ پہلا حکم کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دو یہ لوگ تمہارے پاس آ کر چپ کے جھوٹے بہانے بولتی، تمہیں ان کی باتیں سننا نہ کو، چھوڑ ڈالو ان کو. سمجھ میں آ رہا؟ انہوں کئی کو آپ کے پاس آپ کو بہانہ کر رہی، کیا واسطے بول رہی، ان کی چال اور ان کے حالات آپ کو سب ہم آپ پر کھول دیں گے. چھپ کے بہانے بول رہی سو دوسری کیا بات بھی نہیں ہے. بہرحال یہ لوگ جھوٹے عذر آپ کے پاس پیش کر رہے ہیں، آپ ان کا طرف توجہ نہ دو. دوسرا حکم کیا منافقین کے بارے میں؟ اے نبی آپ ان کو چھوڑ دو، ان سے اعراض کر دو، آپ ان پر ملامت بھی نہ کرو اور آپ ان سے تعلقات بھی نہ رکھو، ان کے ہاتھ پر ان کو چھوڑ دو. تیسرا حکم کیا کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قسم کھا کو بول رہی حضور کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، پیغمبر آپ ان سے خوش نہ ہونا کبھی بھی. یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں آپ کو، جھوٹے قسم کھائیں گے، میرے اوپر قسم کھاتے ہیں آپ کو، تب بھی تم ان کو مانا نہ کرو، جھوٹے پکے جھوٹے ہیں ان کو مانا نہ کرو. تو آگے ان کے بعد میں اللہ تعالیٰ اب سچے پکے مومن مسلمانہ انہوں جانا بول کر اس تھے جنگ میں، جنگی بول کر کیا ہو گیا، پیچھے رہ گئے انہوں. اب وہ کل 10 صحابہ تھے، ان میں سے یہاں 7 صحابہ کا ذکر ہے. 7 صحابہ پیچھے رہ گئے. تو وہ 7 صحابہ کیا کرے؟ حضور جب جنگ میں چلے گئے غزوے میں، تو یہ صحابہ کیا کرے؟ 7 جنے اپنے آپ سے، انہوں خود 7 جنے کیا کرے؟ مکے کے بیت اللہ کے کعبۃ اللہ کے ستونوں کو اپنے آپ سے باندھ لیے. جب تک حضور آ کر ہم کو معاف نہیں کرتی، ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوتی، تو تب تک ہم کیا کریں گے؟ سزا کے طور پر اپنے آپ کو بندے رکھیں گے بول کر صحابہ 7 جنے کیا کریں؟ ایسے تھانوں کو بند کر ڈالے اپنے آپ کو، انہوں خود بن لیے. سمجھ میں آؤ؟ اب بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہو کر آ کر دیکھے، پھر ان کے اندر سچی طلب تھی اور سچی آنے کی نیت بھی تھی، وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے. غلطی ہو گئی تو غلطی ہوئی بول کر بول دیے لوگ، ان کے سر کا منافقین جس طرح جھوٹ چھپا کر نہیں بولے لوگ، بہانہ عذر پیش نہیں کرے، ہمیں نہیں ہے، غلطی ہو گئی، معاف کرو، اللہ سے توبہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توبہ اللہ سے بولے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. پھر ان کا تھاموں سے ستونوں سے ان کو کھول دیا گیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی. یہ 7 لوگ ہو گئے، ان کا قصہ ہو گیا. آگے پھر منافقین کا تذکرہ دیکھو، اس سے عجیب لوگ آتے کوئی لوگ دین کو ہے نہیں، کبھی بھی نقصان غیر سے نہیں پہنچا، لیکن ظاہری اعتبار سے نقصان پہنچا ہے. جتنا نقصان دین کو اپنوں سے پہنچا ہے اتنا غیروں سے نہیں پہنچا. سمجھ میں ہمارے سے نقصان دین کو کتنا پہنچ رہا ہے کہ اللہ رسول معلوم، ہمارے کرتوتوں سے، ہمارے سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے. اس لیے پکے سچے مسلمان بن جاؤ، دین میں پورے کے پورے آ جاؤ، سر سے لے کر پیر تک سنت ہی سنت ہو، شریعت ہی شریعت ہو. ہمارے بزرگ کا زندگی ایسے گزارے، ان کو سے تو بھی کام کرتے رہے، سمجھو دیکھنے والا کیا سمجھتا، ہاں یہ مولانا یہ حضرت یہ کام ایسا کر رہی بولے تو سنت طریقہ بھی ایسا ہی ہوگا. لوگ ان کو دیکھ کر سمجھتے تھے طریقہ ایسا ہوگا، پیغمبر کا سنت ایسی ہوگی. لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر نبی کی شریعت اور سنت کو سمجھتے تھے. اب ہمارے کو دیکھ کر کون سمجھتا طریقہ نبی کا؟ بدل جانا اپنی زندگی کو بدل. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ، انہوں دیکھو عجیب چال چلتی ہمیشہ انہوں. اس لیے کفار کو اللہ تعالیٰ جہنم میں سزا دیں گے تو ان کا اسٹیپ اور ان کا درجہ الگ ہے، لیکن کڑی سزا. جنت میں درجات کیسا ہو، اسٹیپس اوپر ایک کے بعد ایسا اوپر اسٹیپ سے کے جنت کے درجات. لیکن جہنم کے درجات کیسا بولو، جتنا جس کا درجہ اور اسٹیپ نیچے ہوگا اتنا وہ آدمی زیادہ سزا اسے ملنے والی ہے بول کر وہ اشارہ. اب کفار یہودی نصارہ ایسا ہے نہیں، سب سے نچلا درجہ منافقین کا. والتین کا سورہ آتا، والتین کا سورہ اسے پڑھ کو دیکھو، اس میں آخر میں ہے اسفلا، ان کو ہے دیکھو اس میں آخر میں تو اللہ وہی بتا رہی کہ سب سے زیادہ نچلے درجے میں رہنے والے منافقین ہوں گے. اور 5 پارے کے آخر میں بھی ہے فی الدرک الاسفل من النار بول کر، والتین کے سورے میں اسفل من السافلین. تو ویسا ان لوگوں کی سزا ہے نہیں، سب سے نیچے درجے میں ہوگی. اب دیکھو ان کی شرارت کیا، دیکھو انہوں کیا کرتی، دیکھو ایک مسجد بناتی ہے انہوں، وہ مسجد کئی کو بناتی ہے تو ان میں بھی ایک
لوگوں کے مسلمانوں کے اتحاد کو اتفاق کو جمعیت کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول کے دشمنوں کو یہاں ٹھکانہ دینے کے واسطے. سمجھ میں آ رہا؟ کئی مسجد کئی بار بولے لو اللہ کے دشمنوں کو رسول کے دشمنوں کو جگہ دینا یہاں ٹھکانہ دینا اور مسلمانوں کے جمعیت اور ایکمتم کو توڑنا بول کر ان کا پلان ہی تھا ایک کمیٹی تیار کرنا ہمیں اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو سب کو ہمیں توڑ کر ڈالا بول کر ان کا پلان ہی ایسا تھا. تو اب ہوا کیا؟ اب پھر اوپر سے اور عجیب ان کا مصیبت کیا بولو عجیب مصیبت ان کی حضور سے جا کے انہیں بول رہی سو رسول اللہ تمہیں آپ کو ہمیں مسجد بناتی ہی تمہیں آپ کو دعا کرنا برکت کے واسطے. اب حضور کی ان کی شرائط معلوم نہیں تھی بعد میں پھر معلوم ہوتی جا کے انہیں بولے تو حضور بولے بھائی لو دعا کر رہے تھے کیا بولتے حضور بھی اچھی بات نہیں اب جا رہو غزوے کو جنگ کو جا رہو نہیں واپس ہی وقت تمہارے پاس آپ کو مسجد میں تمہاری مسجد میں مسجد زرار نام رکھے اسے تو وہاں دعا کرنے میں آتے وقت بول کر بولے حضور بھی. بعد میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شرائط اللہ کھول دیا وحی کے ذریعے سے حضور کو معلوم ہو گیا کہ لو شرائط کرنی بول کر. بعد میں کیا کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 صحابہ کو بھیج کر وہ مسجد کو توڑ پھوڑ کر اسے نیست نابود کرنے کا حکم دے کر بھیجے. تو یہاں سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہاں تو بھی شرک ہو رہا ہے بدعت ہو رہی ہے رسم ہو رہا ہے رواج ہو رہا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو ختم کرنا میری ذمہ داری ہے. اگر میں آپ سے کہوں تو آپ یہ کام کرو بول کر تو آپ وہ ذمہ داری ادا کرنا اسے نہیں تو میں بھی چلو میں بھی آپ اس کام کو کرنے کے لیے سب جا کر اس کام کو توڑنا پھوڑنا اور اسے ان کو سمجھا کر آنا یہ ہمارا کام نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اسے بولتے حق کا ساتھ دینا شرک کو مٹانے کا کام کرنا سنتوں کو زندہ کرنے کا کام کرنا یہ 4 کام. سمجھ میں آ رہا؟ اب دیکھو اور ایک مسجد تعمیر کرے کون مسلمان ان کی تعمیر کرنے کا بنیاد مقصد اور بنیاد کیا تھی تخفیف اور استیر کی بنیاد اللہ کے واسطے اللہ کی خوشنودی کے لیے مسلمان ایک مسجد تعمیر کرے اس کا نام مسجد قباء نام رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کو مکے سے مدینے کو جا رہے تھے تو راستے میں وہ مسجد پڑتی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رکے بھی وہاں قیام بھی کرے اور قیام کے دوران وہ مسجد کو تعمیر بھی کرے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ مسجد کی بنیاد تقوی پر تھی اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے آدمیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ آدمیاں پاکیزگی کے بارے میں بہت 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 احتیاط کرنے والے پاکیزگی کا بہت خیال کرنے والے. اس لیے جب نماز کو آؤ تو کیا کر کے آؤ اچھے طرح سور کر آؤ عطر لگا کر آؤ اچھے کپڑے پہن کر آؤ ہو سکے تو ایک جوڑا خاص کر نماز کا سے رکھو. سمجھ میں آؤ نماز کو آؤ تو اچھے کپڑے پہن کر آنا. جو کپڑے آپ پہن کر شادی میں فنکشن میں جانا نہیں چاہتے اگر وہ کپڑوں کو پہن کر نماز کو آتے ہیں تو ایسا وہ کپڑے پہن کر نماز کو آنا مکروہ ہے. سمجھ میں آنا؟ پھر دوبارہ سنو جو کپڑے پہن کر آدمی فنکشن میں یا بازار میں کسی بھی جگہ پر جانا اپنے آپ کو اچھا نہیں ہوا لوگ دیکھیں تو کیا بولیں گے ایسا سمجھتا ہے تو ویسے کپڑے پہن کر مسجد کو آتا ہے تو ایسا وہ کپڑے پہن کر مسجد کو آنا مکروہ ہے. اس لیے مسجد کو نماز پڑھتے خاص کپڑے رکھ ڈالو نماز پڑھتے وقت تمہیں لٹکا کرو نماز کو آدھے وقت ساری جگہوں پہ لے کر نماز کو آنا. اب کام کو گئے تو بس پنچی یا پھر پینٹ پہن کر کام کرو لیکن نماز کے وقت تمہیں اچھے کپڑے پہن کر آنا فرشتوں کے سب کا پگڑی بن کر آپ کیا ہے فرشتوں کی صفت ہے یہ پگڑی. سمجھ میں آنا؟ آگے بڑھیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 13 سال کے بعد تیسری مرتبہ 70 مرد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر بیعت کرتے. کیا بول کر بیعت کرتے؟ یا رسول اللہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو ہم اللہ کے برابر نہیں سمجھتے معبود نہیں بناتے کسی کو بھی اللہ کچھ مانتے ہیں اللہ کی ہمیں عبادت کرتے. ایک بات. دوسری بات یا رسول اللہ ہم آپ پر جہاد کی بیعت کر رہی ہوں. تیسری بات آپ کی ہم حفاظت کریں گے اپنی جان دینا ہو تو دیں گے لیکن آپ کی حفاظت کریں گے آپ کو ہم بچا لیں گے. ان باتوں پر حضور سے آ کر بیعت کر کو چلے گئے اور ان کے اب حضور سے پھر پوچھے یا رسول اللہ اگر ہم ایسا کریں گے سمجھ میں آ گئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جہاد میں ہم ساتھ رہیں گے اور آپ کی ہم حفاظت کریں گے یہ 3 کام کریں گے تو اللہ ہم کو کیا دے گا سوال کرے صحابہ بیعت کرے 70 میں عورت کے بعد
تو حضور ان کو بولے بھائی اگر تم ایسے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو جنت دے گا. تو اس وقت تو صحابہ بڑے خوش ہو گئے. تب تو یا رسول اللہ ہم کو یہ بیپار ہم کو پسند ہے, خوش ہو کر چلے گئے. وہ آیت یہ 600 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, یہ آیت ہے اس کے تحت. آگے اللہ تعالیٰ نے وہ دو تین صحابہ تھے نہیں, پورے 10 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے, تو 7 کا تذکرہ تو سامنے آ گیا. بندے تھے ستنوں سے, پھر بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ کو قبول کر کے ان کے ان کا عذر بھی نہیں تھا, غلطی ہو گئی مان لیے, تو ان کو تھاموں سے کھول دیے تو معاف ہو گئی. اب 3 صحابہ بچ کر تھے. 3 کون صحابہ تھے؟ ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک. یہ 3 صحابہ, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک, یہ 3 صحابہ تھے. انہوں بھی جانا حضور تھے لیکن پیچھے رہ گئے تھے. جھوٹ بتا کر مراد حضور کے سر کا جھوٹ بتا کر حضور نہیں بولے لوگ. بعد میں کیا ہوا, اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیکاٹ کر دیے. بعد میں انہوں تڑپتے 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 روتے تھے کئی دن تک, تقریباً 50 دن تک سب سے الگ تھلگ. ان کے بیویوں سے بھی الگ کیا گیا. روتے 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 نہیں, لاسٹ میں اللہ ان کے بارے میں قرآن کی آیت نازل کرتا, ان کی توبہ قبول ہو جاتی. سمجھ میں آ رہا. آخر میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو بتا رہا ہے سورہ توبہ کے آخر میں کہ تمہارے پیغمبر تمہارے بارے میں, تمہاری دنیا کے بارے میں, تمہاری آخرت کے بارے میں بہت فکر مند نہیں. ایک باپ اپنے بچوں سے اتنا محبت نہیں کرتا, ایک استاد اپنے شاگرد سے وہ محبت نہیں کرتا, ایک پیر اپنے مرید سے وہ محبت نہیں کرتا. سب سے زیادہ کائنات میں اپنی امت سے محبت کرنے والی ذات کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کتنے صفات قرآن میں ہے حضور کے بارے میں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, ہم تم میں ایک رسول ایسا بھیجیں گے جو تمہارے ساتھ وہ کیا کرتا ہے, عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تم پر بہت مہربان, تم پر بہت شفقت کرنے والا ہے. سمجھ میں آ رہا, ایسا رسول ہم کو دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا ہے, قرآنی نسخہ. اس نسخے کو صبح کو 7 مرتبہ, شام کو 7 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آفات سے, بلایات سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے بچ کر رہیں گے. قرآنی نسخہ کون سا؟ وہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ صبح کو 7 مرتبہ, شام کو 7 مرتبہ پڑھ لیں گے تو دنیاوی آفات سے بچ کر رہیں گے. آگے سورہ یونس, اس وقت کا نام یونس ایک رکھے, اس میں سورہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ موجود ہے. آخر میں, پارے کے آخر میں ہے, سورہ کے آخر میں ہے. اس میں کیا کیا باتیں ہیں؟ غیر مشرکین اللہ کے بارے میں, توحید کے بارے میں سوالات کرتے, وحی کے بارے میں سوالات کرتے, ان کا جواب اس کے اندر ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل کو اس میں بیان کیا ہے. سنو آگے, پہلی بات اس میں انہوں سوال کرتے اللہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر اللہ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجنا ہی تھا تو نبی کو انسانوں میں سے نہیں بھیجنا تھا, فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجنا تھا. یہ سوال کرے, ایک سوال, ایک شکوہ کرے. تو ان کے شکوے کا, ان کے شبے کا سوال کا جواب اللہ بھی دیا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان نبی کو بنا کر نہیں بھیجے سر کا, اگر فرشتوں کو بھیجتے تو نبوت کے رسالت کے مقاصد ان میں نہیں, وہ پورا نہیں ہوتے مقاصد. مطلب کیا, انسان فرشتوں کی زبان کو, فرشتوں کے ان کے اس سے سمجھ نہیں سکتا, فرشتے کھاتے نہیں. اب اللہ اگر فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتا تو فرشتے کیا بولتے, کئی کھاتی تمہیں, کھانا کو بولتے ہیں لوگ, کھائے تو مار تم بولتے تھے. اس لیے اللہ کیا کیا, نبی کو, انسان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا. سو انہوں کھاتے بھی پیتے بھی, سمجھ میں آ رہا, نبیاں کھاتے بھی تھے, سب بھی کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, انسانوں میں سے نبی بنا کر بھیجا ہے. ان کا جواب اور ان کا رد ہو گیا.
مانتے نہیں. کیا کہ ایک سوال کرتے چلنا, ان کا کام ہی ہو, کھجلی ان کی ہو. اللہ جواب دیتا, چپ ہو جاتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اللہ تعالیٰ نشانیوں کو بیان کیا. چاند کی, سورج کو اللہ کیسا بنایا, اور اس کی روشنی کیا ہے, وہ اپنے دائرے میں کیسا گھومتے ہیں, اللہ دنیا کا نظام کیسا چلاتا ہے. یہ سب بنانے, یہ سب چیزیں اپنے اپنے نظام پر, اپنے اپنے جگہ پر کام کر رہے ہیں. تو اب آدمی سمجھ رہا کہ ابھی یہ چیزیں اپنے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, تو مطلب کیا, ان سب کو چلانے والا ایک آدمی ہے, ایک ذات ہے, وہ ہے اللہ. یہ سمجھنا, لیکن وہ نہیں سمجھتے لوگ. سمجھ میں وہ سمجھنے کو تین کے پاس کیپیسٹی نہیں. کیا کہ یہ کرتے چلنا. اب آگے کیا کرتے ہیں, حضور سے مطالبات کرتے, ان کے مطلب کہ ان کو معجزے ہونا. یعنی بولتے حضور سے کیا بولتے ہیں, آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان کے پاس آ کر قرآن کی آیتیں سناتے, تو بجائے انہوں قرآن کو سن کر ماننے کے اور آگے بولتے. کیا بول کر بولتے, اس میں ذرا کم کر کو بتاؤ تمہیں, یہ جو تمہیں قرآن پڑھ کر سنانے نہیں, اسے ذرا بدل کو دوسرا کیا تو بولو, میں تو دوسرا لا کو سناؤ کیا تمہیں, یہ کہیں سناتے تمہیں. سمجھ میں آ رہا, قرآن کو بدل کو سناؤ, نہیں تو نیا قرآن لے کر کو سناؤ بولتے تھے حضور جب ان کے پاس آیت پڑھتے. تو اب حضور بولے بھائی یہ دو کاموں میں سے نہیں ہوتے, قرآن کو بدل کر دوسرا قرآن لانا وہ بھی نہیں ہوتا, قرآن میں کمی بیشی کرنا یہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, میرے خالق کے اختیار میں ہے. سمجھ میں آ رہا. اب یہ تغییر اور تبدیل میں فرق وہ سنو. تغییر کا تو کیا ہے, بولے نہیں قرآن کو یہ نہیں سر کا, ذرا احکامات کو بدل کر بتاؤ بول کر. تو تغییر کسے بولتے, بچہ کپڑے لے کر آیا اپنے باپ کے لیے, تو باپ کو پسند نہیں وہ کپڑے, تو بچہ کیا کرتا, وہ کپڑے چلو بھائی کہیں کو چاہ واپس کرنا بول کر ان رکھ لے کو باپ کو نئے کپڑے لا کر دیتا. وہ پہلے کی چیز کو رکھ لے کر دوسرے لا کو دینا, دوسری چیز لا کر دینا. کسے بولتے تغییر. تبدیل کسے بولتے, باپ کے پسند کا لانا بول کر کیا کہہ رہا ہے, لایا, باپ کو پسند نہیں ہوا, پھر لے جا کر شاپ والے پاس جا کر پھر واپس کر کو پھر لے گیا. تو ویسا یہ دو بھی چیزیں حضور بولے, یہ دو میں سے نہیں ہوتے. قرآن کو میں بدل بھی نہیں سکتا, اور خدا کو لے جا کر میں یہ واپس کر کے دوسرا قرآن میں لا نہیں سکتا. اللہ جو قرآن دے کر بھیجا ہے وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. اب وہ آپ کی مرضی ہے, مانے تو مانو, نہیں مانے تو وہ آپ کی مرضی, آپ کا اختیار ہے. بعد میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. بالمشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے, کیا کیا سوالات کرتے, کہ ان کا مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے, لیکن اللہ نے بہت سی اختیارات بتوں کو دیا ہے. ساری کائنات کو اللہ بنایا, مانتی ہیں, لیکن پھر کرتے بھی کیا بولو انہوں, ذرا اختیارات اللہ بتوں کو بھی دیا ہے بولتے. اب ہمیں مسلمان پورے اللہ کو مانتے نہیں مانتے, پھر بھی جمعرات آیا تو دیکھو, نندیال میں وہاں دیکھو, درگاہ کے دروازے فل رہتے نہیں رہتے, پانڈیم دیکھو, نندیال دیکھو, بالکل رستے کو دیکھو, اور کہاں کے مقصد معلوم ہو, مجھے معلوم نہیں, میں گیا نہیں, میں کرتا نہیں, میں کرتا بھی نہیں, کرنے دیتا بھی نہیں ہوں. اب کون کو جاتے ہیں اس سے توبہ کر لو. سمجھ میں آ رہا. اب انہوں بولے تو یہ دیکھو, آج کے مسلمانوں کا کام مکے کے مشرکین کے ساتھ جڑنا. آج کے مسلمانوں کے اندر مشرکین کی صفت آ گئی ہے. انہوں بھی اللہ کو مانتے تھے, لیکن ساتھ میں بولتے کیا تھے, ولیوں کو بھی, انہوں کیا بولتے تھے, بتوں کو بھی اللہ کچھ اختیارات دیا ہے. سمجھ میں آ رہا. اب ان سے جا کر کچھ بولنا, کچھ بولنا, یہ کرنا, ایسا بولتے تھے. اب آج کے مسلمان وائز کرنے کا بچہ نہیں تو کیا کرتے, درگاہ کا طواف کرتے. کیا کعبۃ اللہ ہے طواف کرنے کے واسطے, کعبے کا طواف کرنے سے ثواب ملتا, کسی کی قبر کا طواف کرنے سے ایمان بھی چل جاتا, اس لیے بچ کر رہنا. تو آ کر بولتے تھے ایسا, اللہ بتوں کو بھی کچھ اختیارات دیا ہوا ہے. تو پوچھتے پر اس آیت میں ان سے پوچھا گیا کہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے روزی دیتا ہے اور تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے. ایسا آپ سب سوال کرتے, ایک بات سوال کرتے, ایسا سب باتوں کو جواب دیتے. اللہ سے سب کرنے کا, اللہ ہر چیز کا مالک اللہ سے بولتے, لیکن کرنے کے کام وہ کیا کرتے, اللہ کو مان کر بھی کیا کرتے تھے, بتوں سے بھی اپنی منتیں پوچھتے تھے. یہ صفت آج ہمارے مسلمان کے اندر آ گئی ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, ورنہ پھر ہمارا حال بھی ویسا ہی ہوتا جیسا مشرکین مکہ کا ہوا. قرآن کی صداقت کے حوالے سے چیلنج دیکھو, قرآن پر اعتراض کرتے, آ کر کیا بولتے حضور کو, یہ جو کلام ہے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تم بنا کر لاتے ہو,
نعوذ باللہ. یہ قرآن حضور پڑھے سو کلام نہیں ہے، اللہ پڑھے سو کلام بھی. جب حضور پر وحی آتی تو لا کر سناتے تھے. ابھی لوگ کیا بول رہی، یہ کلام تمہیں بنا کو لاتی، تمہیں کیا کرو. تو حضور کیا بولے، اچھا چلو میں بنا کے لاتا ہوں، نہیں اب تمہیں کیا کرو، تمہیں تمہارے خدائے اور تمہیں کسی بلا لے کا تین قسم کو بلا لے گا تو تمہیں ایک سور بنا لے کر لاؤ. حضور بولے اور ان کو تمہیں کسی بتاؤں کو مانتے کہ خدا بول کو سو بالکل ایک سور بنا لے کر آؤ. تمہارے پاس دم طاقت ہے تو، تمہیں سچے ہے تو تمہارے دعوے میں نہیں ہو سکا مجھ سے. پھر تمہیں سب سے نہیں ہو سکا تو میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میرے سے میں بناتا نہیں اسے، میرا اللہ دیتا ہے تو میں لا کر تمہارے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. سمجھ میں آ رہا. قرآن کے چیلنج کے سامنے وہ بھی تک کے پکے ہو گئے، اس کا جواب نہیں دے سکے. آخر بات ثابت ہوگی کہ حضور قرآن گھڑ کر بنا کر نہیں لاتے ہیں، اللہ دیتا ہے تو لا کر سناتے ہیں. مشرکین کے مطالبے کا جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے، جھٹلاتے تھے. اگر کوئی بات بولتے عذاب آتا، ایسا ہوتا ویسا ہوتا، سناتے قیامت کی باتیں، خبر کی باتیں، تو بولتے کب آتا وہ دن، کب آتا عذاب، ایسا پوچھتے تھے. وہ دن آ کر رہے گا، وہ دن لانے کے واسطے بھی میری اختیار میں، تم پر عذاب نازل کرنا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، خدا میں نہیں ہوں، خدا ان ہے. وہ دن کب آتا اللہ جب وہ عذاب اور وہ سب وعدے پورے کرے گا تمہارے اوپر، جو تم جن کا انکار کرتے تھے ان کے وعید اور ان کے وعدے اللہ کے اس وقت پورے ہوں گے. اور آگے بولتے تھے یہ لوگ کہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، مٹی ہو گیا تو اسے زندہ کہاں سے کر سکتے، اسے سوال کرتے تھے. یہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کے علم کو، اللہ کی قدرت اور طاقت کو ایک انسان کی طاقت پر فٹ کرتے تھے. اب ایک آدمی بن کر مٹی ہو گیا تو انسان اسے زندہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کے علم کو بھی اپنے علم پر قیاس کرتے تھے لوگ. تو اللہ ان کا جواب دیا، تمہارے علم الگ ہے، انسانوں کا علم الگ ہے، میرا خالق کا علم الگ ہے، میرے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. میں تمام مٹی بن گئے سو انسانوں کو، سب کے ذرات کو جمع کر کے اکٹھا کر کے پھر میں کیا کروں گا، ان کو شکل، روح اور جسم دے کر ان کو پھر صحیح صالح انسان ادا کر کے ان کو کھڑا کروں گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ان کی قوم اور ان کا قصہ، انہوں نے دعوت تبلیغ کیسا کرے، ان کی قوم کیسا انکار کری. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کی قوم کو کیسے دعوت دی اور ان کی قوم نہیں مانی. فرعون کیا کیا، انکار کیا، ڈوب گیا، سب واقعہ. ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنا. اگر ہم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، ان کی کتاب، طریقے، سنت کو اگر ہم بھی جھٹلائیں گے تو جیسا قوم نوح برباد ہو گئی طوفان میں، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو جھٹلا کر ان کے قوم فرعون اور ان فرعونی جیسا غرق ہو گئے، اگر ہم بھی آج کے دور میں حضور کو مان کر بھی حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو انہوں جیسا برباد ہوئے، ہم بھی برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اس لیے کیا کرنا، ان واقعات کو سن کر سمجھ کر ہم پہ بھی کیا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو اپنانا. آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ہے، سمجھ میں آنا. حضرت یونس علیہ السلام کو کیا ہوا، اور ان لوگ کہاں تھے، ان کا گو کوسا تھا، عراق تھا، اور وہاں سے ایک جگہ پر ان کا گو تھا، تو وہاں 1 لاکھ سے زیادہ ان کی قوم تھی. نینوا ان کا گو تھا عراق کے قریب میں، تو نینوا گو تھا ان کا، تو ان کی قوم 1 لاکھ کی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی قوم میں ان کو نبی بنا کر بھیجا. تو نبی بنا کر بھیجنے کے بعد ان کی قوم کو جا کر حضرت یونس علیہ السلام بتائے کہ بھائی تمہیں مجھے مان لو، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اللہ کا تمہیں نہیں مانے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آنے میں 3 دن باقی ہے. بول کر ڈرے جا کر. ڈرانے کے بعد کیا ہوا، ان کی قوم سب بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے. دیکھیں گے یونس علیہ السلام اگر آج ہمارے گاؤں میں رہے لوگ تو عذاب نہیں آتا سمجھو، نہیں یونس علیہ السلام گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تو سمجھو کہ عذاب آنے والا ہے. دیکھیں گے آج رات کو کر مشورہ کر لیا. دیکھ سکتے ہو رات میں یونس علیہ السلام گاؤں میں نہیں تھے، گاؤں چھوڑ کر چلے گئے. بعد میں کیا ہوا، یہ کالا بادل کے سر کا آ گیا، اور بعض کتابوں میں ہے کہ وہ بادل اور وہ اندھیرا، وہ دھواں گاؤں میں بھی آ گیا. اس کے اثر سے گھر بھی کالے ہونے لگ گئے. اب جو سمجھ گئے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیے انہوں، عذاب آ رہا بول کر اب اللہ سے توبہ کرنے لگ گئے. اے اللہ اب تیرا عذاب آئے سرکار سے، اللہ اب نبی کے پاس جا کو دعا کریں گے بول کر نبی کو دھنتی ہے. یونس علیہ السلام کو دیکھے تو کیا یونس علیہ السلام نہیں ہے نا گاؤں میں، چلے گئے نہیں. اب دھن رہے یونس علیہ السلام نہیں گاؤں میں. اب
انہوں سب جنے مل کر پورے مرداں عورتاں بچے بڑے جانوراں سب گاؤں کے باہر جا کر ایک جگہ جمع ہو کر سب جنے اللہ سے دعا کرتے. جانوروں سے اپنے بچوں کو الگ کرتے, ماں سے اپنے بچے کو الگ کرتے, سب تڑپ کر ترس کر رو کر اللہ سے دعا کرتے, سچی پکی توبہ کرتے. اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا. اس کے بعد میں یونس علیہ السلام چلے گئے تھے. اب یونس علیہ السلام کیا کرتے, گھروں کے باہر جا کر دیکھتے رہتی. اللہ کا وعدہ تھا, میں ان کو بول دیا 3 دن میں عذاب آتا بول کر. اب عذاب آتا کر کے تو کب تینوں برباد ہوتی. اللہ کا وعدہ آیا, برباد ہوتی قوم والے بول کر, جھٹلائی نبی کو. اب انہوں باہر گاؤں کے باہر دیکھ لے کو ہے. اب انہوں توبہ کر لے ان کو معلوم نہیں بھی انہوں توبہ کر لی بول کر. اب بعد میں انہوں کیا کرے, اب ان کا گاؤں کا ایک قانون تھا. اب کون تو جھوٹ بولنے بول لو, ان کا جھوٹ معلوم ہوا تو یا تو ان گواہی پیش کرنا, گواہی نہیں بولے تو اسے قتل کرتے. ایسا تھا ان کے قوم کا قانون, ویسا تھا. جھوٹ بولے تو گواہی پیش کرنا, جھوٹ کو سچ ہے بول کر, ایسا نہیں کہا بول کر ثابت کرنے کے واسطے. نہیں تو کیا ہوتا, قتل کر ڈالتے. ویسا قانون تھا. اب انہوں انسان تھے نہیں, انہوں بھی ڈر کر میں گیا تو میں جھوٹا سمجھ کر لوگ مجھے قتل کر دیں گے, کئی کو چپ کے بول کر سوچ کر انہوں کیا کرے, ہلکا گاؤں چھوڑنے کا ادا کر لیا. انہوں توبہ کر سوال نہیں, ان کو گاؤں چھوڑ کر جانا بول کر جا رہی انہوں. علیہ السلام دریا کے قریب گئے, ملک شام کے دریا کے قریب گئے تو وہاں ایک پڑوا بوٹ جا رہا تھا. لوگ بیٹھ کر, لوگ پڑوے والے لوگ ان کو دیکھ کر پہچان لیے. اس میں تمہارا ہے تو بول کر, کیا علیہ السلام کیا آتی کے وسط میں سفر کرنا ہے کیا, ہاؤ چل بڑھ کر جا کر پڑوے میں بیٹھ گئے. وہ پڑوے کی بھی عجیب حالت تھی, عجیب خلقت کا تھا وہ پڑوا بھی, عجیب قدرت کا شاہکار نمونہ تھا. وہ پڑوے میں کون تو ظالم آدمی آ کر بیٹھا تو پڑوا بیچ دریا میں جانے کے بعد کھڑ جاتا تھا, وہ جاتا نہیں تھا. دوسرا, اگر کوئی گنہگار پڑوے میں ہوتا تو پڑوا آگے بڑھتا نہیں تھا. تیسرا, اگر کوئی غلام بھاگ کر آتا تو اس کے آقا کے پاس سے وہ پڑوا جاتا نہیں تھا سامنے کو. اب پڑوا جانے لگ گیا, بیچ دریا میں جانے کے بعد وہ کھڑ گیا, سامنے جرا نہیں پیچھے جرا نہیں, وہ کھڑ گیا. وہ پڑوے کی وہ ایک عجیب اللہ کی خلقت تھی. تب پڑوے کیا ایک آدمی اٹھ کر سب کو جان کر کو بولتا, بھائی تم میں سے کون تو بھی ایسا ظالم کی گنہگار کی نہیں تو اپنے آقا کو پوچھنے سرکار آسو بول تو آدمی تو ہے تو بولو بھائی ادھر کو چلے جاؤ, سب کو تکلیف ایسا بول کر اعلان کرتے. تو وہاں بھی دیکھو یونس علیہ السلام خود اٹھ کر بولتے, سمجھ میں آ رہا, ایسا آدمی بھی کسی کی غلطی ہو گئی تو بھائی ویسے غلطی ہو بول کر مان لینا اسے. یونس علیہ السلام بھی اٹھ کر بولے, بھائی میں میرے خالق کو پوچھے بغیر اپنے گاؤں سے نکل کر آ گیا ہوں بول کر بول ڈالے. تو سب مانتے نہیں رہتے, لیکن پیغمبر ان سے کہاں سے غلطی ہوتی بول کر, پیغمبر سے غلطی نہیں ہوتی, گناہ نہیں ہوتا, تو مانتے نہیں. تو آخر میں کیا کریں, قرآن لکھ کر چٹھی لکھ کر ڈالے, سب کے نام لکھ کر چٹھی ڈالے. کتنے بار اٹھے تو بھی چٹھی میں ان کا نام آتا ہے, یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے. کتنے بار اٹھے تو بھی پھر ان کا نام آتا ہے. اب آج تو یونس علیہ السلام بول ڈالے, بھائی تمہیں بار بار چٹھی دار کو اٹھانا رکھنے قرآن, میں بول دوں تو میرے سے غلطی ہوگی بول کر, تمہیں ایک کام کرو, تمہارا پڑوا آگے بڑھنا ہو تو ایک کام کرنا, مجھے اٹھا کر تمہیں سمندر میں پھینک ڈالو, نہیں تو تمہارا پڑوا جاتا ہے سامنے کا. میں بولتا ہوں, میں خود بولتا ہوں تو تمہیں, میں پیغمبر میں خود بولتا ہوں, تمہیں کیا کرو, مجھے اٹھا کر ڈال دو دریا میں. ان کو پسند نہیں تھا ڈالنا بھی, یونس علیہ السلام بول نہ بول کر ان کی بات سن کر ان کو اٹھا کر پڑوے میں ڈال ڈالتے. جب انہوں لکھ کر نام اٹھاتے تھے نہیں, تبھی ایک مچھی آپ کو پڑی تھی پڑوے کے سامنے, منہ کھولنے کو اندر پڑی رہتی. وہ انہوں کب اللہ کے حکم دیا رہا اللہ اس مچھی کو بھی, انہوں اگر ڈالے تو اس میں کیا کرو, تمہیں آ کر مچھی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر کے رکھنا, کھانا نہیں ان کو, اپنے پیٹ کے اندر محفوظ کر کے رکھنا ان کو. اب یونس علیہ السلام کو جب جو ہی ڈال دیے, وہ مچھی اندر لے لی اور ان کو راحت سے آرام سے رکھی. لیکن مچھی کی گرمی کی وجہ سے یونس علیہ السلام کے بال بھی نکل گئے تھے. اب اللہ ان کے مچھی کے پیٹ میں ہی مدد کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے. دیکھے کہ وہ اس سنگریز پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مچھی کے پیٹ کے اندر سمندر میں دیکھے تو کیا ہوا, وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے تھے, چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے. انہوں سن کر انہوں بھی کیا کرے, مچھلی کے پیٹ میں وہ دعا پڑے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو کیا کیا, وہ مچھی جا کر گیٹ پر ڈالی ہلکا. اب انہوں مچھی پر جسم پر بال گئے تھے, بالکل کمزور ہو گئے تھے. تو کیا ہوا, سامنے اللہ تعالیٰ ایک جھاڑ اگا دیا, کدو کا جھاڑ. اس کو شاخ بھی آ گئے اور اس کے پتے بھی لگ گئے, اس کے سائے سے روشنی حاصل کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب مچھلی یہ سمندر میں تھی تو بہت گھومتی تھی, پوری زمین گھوم کو آتی تھی, ان کو پوری زمین دکھا کر لاتی تھی ان کو زمین. جب یہ باہر ڈالنے کے بعد وہ سایہ جھاڑ دیتا تھا. بعد میں ایک اللہ کی بکری کو حکم دیے تھے, وہ بکری آ کر فجر اور شام میں ان کو دودھ پلا کر جاتی تھی. جب تک ان کی طبیعت صحیح نہیں ہوتی تھی تب تک وہ بکری آتی تھی, دودھ پلا کر جاتی تھی.
جب ان کی صحت جب جھاڑ سوکھ جاتا، جھاڑ سوکھ جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام پریشان ہوتی، ارے جھاڑ سوکھا تو یہ سایہ کیسا ملتا، چھاؤں کیسا ملتا، تو پریشان ہوتے. اللہ سمجھاتا اے یونس تمہیں تمہارا گاؤں والے آدمیاں تمہیں خالی جھاڑ سوکھ جاتا تمہیں بہت پریشان ہو رہی، تو تمہارے گاؤں کے لاکھوں کے آدمیاں توبہ کر لی تو تمہیں ان کو چھوڑ کر ان کو تمہیں سب کو چھوڑ کر تمہیں کیسا آ گئے، تمہارے ان کو چھوڑ کر تمہارا دل تمہارا کیسا ہو گیا. تو ان کے پاس جانا تھا، معلوم کرنا تھا حالت کو، انہوں کیا کرے کیا نہیں بول کر انہوں نے توبہ کر لی، تمہارے معلوم نہیں ہوا ہوگا. بہرحال کوئی بات نہیں بول کر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال دیا. بعد میں یونس علیہ السلام گاؤں میں آنے کے لیے سمندر کے پاس آ رہے تھے تو ایک غلام آدمی بکریاں چرا رہا تھا، تو اس سے پوچھے، ملاقات ہوئی تو پوچھے تو کون ہے بول کر پوچھے اس سے. تو وہ آدمی بولتا میں غلام ہوں. تو بولے کہ بھائی تو جہاں کو گاؤں میں بول، تیری بادشاہ کو بول ڈال میری ملاقات یونس سے ہوئی ہے بول کر جا کر بولتا. تو یہ غلام جا کر اس کے بادشاہ کو جا کر بولتا بادشاہ میری ملاقات یونس علیہ السلام پیغمبر سے ہوئی ہے. تو وہ بادشاہ بھی کتنا اچھا تھا، ہاتھ پکڑ کو اسے تو کتنی اچھی بات بولا مجھے خوشخبری دیا ہے بول کر اس کا ہاتھ پکڑ کو اس کی سیٹ میں بٹھا کر ان اتر جاتا، اور وہ غلام 40 سال کا سب کے لیے انتظام کر دیتا کھانے پینے کا. واقعہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پیغمبروں کے واقعات کو سن کر ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں بات سمجھنے کی کیا ہے کہ دیکھو یونس علیہ السلام کی قوم توبہ کر لی، ہم بھی اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کیا کرے گا، کامیاب کرے گا. توبہ نہیں کریں گے معافی چاہیے اللہ سے کیا ہوگا، فرعون اور اس کی قوم جیسا برباد ہو گئی، نوح علیہ السلام کی قوم جیسا برباد ہوگی، ویسا ہم برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.